اچھا جی، ایک دورہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنا بہت ضروری ہے. امریکی بہت ہی مطلب آئی اوپننگ کائنڈ آف دورہ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کو خطے میں بڑی تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ٹرمپ خود اس دورے کو خطے کی طرف تاریخی واپسی قرار دے رہے ہیں. بگ ورڈز بائی دا وے. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کے ساتھ اربوں ڈالر کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ پر کہا جا رہا تھا کہ وہ سعودی عرب پر اسرائیل کو تسلیم کرنے پر جو ہیں وہ زور دیں گے، لیکن ابھی تک ایسا ویسے نہیں ہوا. ادھر ٹرمپ کے اسرائیل کا دورہ نہ کرنے پر اسرائیل میں بے چینی محسوس کی جا رہی ہے. یہ اسرائیل اور انڈیا دونوں کو مطلب نو ونڈر دونوں ساتھی ہیں، اسرائیل کے سیکیورٹی امور کے ماہر جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں احساس بڑھ رہا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت خطے میں اسرائیلی مفادات سے دور ہوتی جا رہی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی طرف سے نظر انداز کیے جانے والا اسرائیل بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہے اور خاموش ہے. ٹرمپ کا یمنی حوثیوں سے معاہدہ، شام پر پابندیوں کا خاتمہ اور شام کے صدر سے ملاقات کرنا امریکی پالیسی میں واضح تبدیلی کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے. بین الاقوامی امور کے ماہرین کے مطابق ٹرمپ چاہتے ہیں کہ غزہ میں لڑائی ختم ہو، لیکن اسرائیل اس پر تیار نہیں ہے اور وہ ایران سے بھی مذاکرات کا راستہ اپنا رہے ہیں. اس پالیسی سے بھی اسرائیل زیادہ خوش نہیں ہے. اب امریکہ میں بھی کہیں احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جو حکومت ہے یہ خطے میں امریکی ترجیحات سے الٹا کام کر رہی ہے. دنیا کا لینڈسکیپ بدلتے ہوئے کیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ مطلب دیر از میجر شفٹ ایوری ویئر یو سی. اور یہ ایک چیز ذرا ہلتی ہے نا تو اس کا امپیکٹ، جیسے اوکے یہ ایگزامپل آپ کو دے رہے ہیں، لیکن ایک زلزلہ ایک جگہ آیا ہوتا ہے نا تو پورا لینڈسکیپ ادھر ادھر سے ہل کے ایک نئی جگہ پہ سیٹل ہو جاتا ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار بینگ ود اس. ڈاکٹر ملیحہ، ٹرمپ کا ہم مڈل ایسٹ کا دورہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، بہت ہی اہم مانا جا رہا ہے. اس کی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ کیا خاص ہے اس دورے میں جو آپ دیکھ رہی ہیں؟ صدر ٹرمپ کا بہت ہی اہم دورہ تھا جو 3 گلف ملک گئے، سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای. یہ دورہ جو تھا لگتا یہ ہے کہ یہ جیو پولیٹکس کے بارے میں کم تھا اور ڈیل میکنگ کے بارے میں زیادہ تھا. تو میگا ڈیلز انہوں نے وہاں پر کی. سعودی عربیہ کے ساتھ جو انہوں نے ملٹی بلین ڈالر انویسٹمنٹ کا پرومس کیا کہ وہ کریں گے امریکہ میں سعودیز انویسٹ. اسی طرح قطر نے بھی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا اور یو اے ای میں بھی ڈیل میکنگ ہی ڈومینیٹ کرتی رہی. لیکن اس دورے سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ روز لگتا ہے صدر ٹرمپ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی نئے سرے سے لکھتے ہیں. پہلے تو یہ کہ وہاں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہوتی ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک جنگ بندی کا معاہدہ کیا. پھر انہوں نے وہاں پر سعودی عربیہ میں ہی یہ کہنا شروع کر دیا ایران کے بارے میں کہ بہت قریب پہنچ گئے ہیں ایک نیوکلیئر ڈیل کرنے میں. اور پھر ان کے دورہ جو ابھی شروع ہی ہونے والا تھا کہ ایک امریکن اسرائیلی جو ہے ہاسٹیج جو تھا حماس کے پاس، اس کو ریلیز کیا گیا جس کا ظاہر ہے کریڈٹ صدر ٹرمپ نے لیا. اب ان ڈیولپمنٹس میں ایک اور بھی جو بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ تھی سیریا کے جو لیڈر ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں، ان سے صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی. صدر ٹرمپ نے بلکہ ان کی تعریفیں کی اور سیریا پہ جو سینکشنز لگائے تھے امریکہ نے وہ انہوں نے ختم کر دیے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی یعنی کہ اہم ڈیولپمنٹس رہی مڈل ایسٹ کے ٹور پہ اور کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا. خیر صدر ٹرمپ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے بیکاز آپ جو مرضی کہہ لیں مگر اس کے برعکس ہی کچھ کرتے ہیں وہ. لیکن بہت ہی دور دراز قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مڈل ایسٹ میں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی وہ ہے جنگ بندی غزہ میں. وہاں اسرائیل جو ہے وہ اپنی جارحیت قائم رکھی ہوئی ہے. لوگ وہاں پر سٹاف یعنی کہ ان کو بالکل سٹاف کیا جا رہا ہے. بمباری جو ہے وہ بھی برقرار ہے. تو اس کو نہ ٹرمپ روک سکا اور افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں
ان کی طرف سے بھی میں نے نہیں دیکھا خاص ایسا دباؤ جس سے کہ وہ ٹرمپ اسرائیل کو روک سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کا ایک خواب تھا کہ وہ اس خطے میں مڈل ایسٹ میں سپر پاور وہ بنے، ہر طرح کی کوشش بھی کی، لیکن اب ٹرمپ نے سعودی عربیہ، قطر اور دیگر سے جس طرح کی ڈیلز کی ہیں، سینکڑوں ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے ہیں جو معاہدے ہیں، اسرائیل اس سے پریشان ہے یا ہونا چاہیے اسے؟ ایک بات تو بہت ہی صاف سامنے آئی، اور وہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے جو فیصلے کیے اپنے اس دورے میں، ان فیصلوں میں انہوں نے اسرائیل کو بالکل سائیڈ لائن کیا. یعنی کہ ایران پہ انہوں نے کہنا کہ جی میں نیوکلیر ڈیل کے قریب پہنچ چکا ہوں ایران کے ساتھ، پھر سیریا کے صدر سے ملاقات کرنا، پھر سینکشنز ہٹا دینا، پھر اس سے پہلے دورے سے پہلے ہی جو ہوتی ملیٹنٹس ہیں ان کے ساتھ جنگ بندی کا فائدہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ظاہر ہے اس سے تو اسرائیل بالکل ہی ناخوش ہوگا، اور یہ اسرائیل کی پالیسیز کے بالکل خلاف ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل ہی ان فیصلوں میں تو کم از کم اسرائیل کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں. مگر جہاں صدر ٹرمپ نے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا وہ یہ کہ اسرائیل کو روکنا کہ جو غازہ میں جینوسائیڈ کیے جا رہے ہیں اس کو صدر ٹرمپ نے ابھی تک نہیں روکا، یا اسرائیل خود نہیں روکا، بلکہ اسرائیل نے تو انٹینسیفائی کیا ہے اپنی بمباری جو ہے غازہ میں. ڈاکٹر ملیحہ یہ بھی بریفلی بتا دیں کہ یہ سب باتیں ہیں ایک ریجنل امپیکٹ کی، لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس دورے میں چائنا کے لیے بھی ایک خاص پیغام ہے، وہ کیسے؟ کسی حد تک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی کوشش رہی کہ گلف ممالک جو ہیں، جو چین کے بہت قریب جا چکے تھے، خاص طور پہ بڑی بڑی ٹریڈ ڈیلز کی تھی، تجارتی معاہدے ہوئے تھے چین اور ان عرب کے درمیان، خاص طور پہ سعودی عربیہ. تو صدر ٹرمپ کی ایک یہ بھی ضرور کوشش ہوگی کہ وہ چین سے ان ممالک کو ذرا دور کریں، اور جو خود ڈیلز کر رہے ہیں ان ملکوں کے ساتھ اس سے پھر چین کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیٹ بیک ہو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو گلف ممالک ہیں دے ول پلے بوتھ سائڈس. وہ یہ نہیں کریں گے کہ ایک ہی طرف چلے جائیں گے. میرا خیال ہے ابھی تک انہوں نے یہی کیا، بلکہ کہ چین کے ساتھ بھی تعلقات کو برقرار رکھا، بلکہ اسٹرینتھن کیا، اور اب دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ان میگا ڈیلز کے ذریعے، یعنی کہ بڑی بڑی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ایشورنسز دے کے صدر ٹرمپ کو کہ اتنے پیسے وہ لوگ انویسٹ کریں گے امریکہ میں. That's playing very smart. میرا خیال ہے کہ Middle East is doing a good, Middle East کہیں گے عرب actually states are doing a very good job of it. سیکھ لیا. اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ، تھینک یو. بڑا ہی ویسے یہ سارے جو یہ ایک شفٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ملاقاتیں، یہ ڈیلز، ان میں یہ بھی بات آ جانا کہ جو کہ ہم انڈیا کو دوبارہ بیچ میں اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کا ٹم کوک کو یہ کہہ دینا، ایپل کے جو سی ای او ہیں، کہ انڈیا میں آپ نہ لگائیں اپنا پلانٹ، وہ بھی بڑا ایک کمال کی بات ہے. سو دیٹس اے میجر سنب ٹو انڈیا ان دس انٹائر ڈیل ایز ویل. صبح ان کی جو اداکارہ ہیں کنگنا اور سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی تھی نا اس بارے میں کہ یہ شفٹ کیسے آیا، پھر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. آپ کو نہیں پتا کہ یہ شفٹ کیسے آیا؟ مطلب آپ کی حرکتوں نے یو میڈ شور کہ یہ شفٹ آ جائے. تھینک یو فار دیٹ بائی دا وے.